الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق لهدايتنا نبيا أميا مكيا مدنيا رسولا شفيا والذي نسبه لهدايتنا عليا وليا تقيا نقيا مهديا هاديا شمسا مزيا ثم أحد عشر كوكبا زريا عابدا زاهدا شاكرا وبرضائه رزيا الصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الرسل وسبيله الذي هو خير السبل ونذيره الذي هو خير العذر الذي قال في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على إكرته التي هي خير الإكر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت حرم وبسقت في كرم التي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول المذبوح بأرض كربلاء الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. باخر اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. رسول خدا کسی جنگ کے لیے تیار تھے، کسی جنگ کے لیے نبی مکرم جانے کے لیے بالکل تیار تھے. سواریاں آ گئی تھی، جتنے بھی فوجی تھے سب بالکل تیار ہو کے جنگ کے لیے دہلیز محمد مصطفیٰ پہ پہنچ چکے تھے. رسول خدا بھی اپنی سواری پہ بیٹھ گئے تھے. یہ قافلہ بالکل تیار تھا اور ان قریب تھوڑی ہی دیر میں قافلے نے جنگ کے لیے نکل پڑنا تھا. اب قافلہ بالکل تیار تھا، تھوڑی دیر میں قافلے نے جنگ کے لیے نکل پڑنا تھا. تو اس سما میں، اس حالت میں ایک بندہ دوڑتا ہوا رسول خدا کے پاس آیا اور رسول خدا کے پاس آ کے اس نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سارا دین تعلیم کیجیے، مجھے سارا دین تعلیم کیجیے، سارا دین بتائیے کہ دین اسلام ہے کیا. اب دین اسلام کسی اسلامیات کی کتاب کا نام تو نہیں ہے. دین اسلام میں دین مبین اسلام بڑا وسیع اللہ کا بنایا ہوا دین ہے کہ جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اور آخرت میں ہماری نجات کے لیے ہمیں یہ پاک اور مقدس ہادیان کے ذریعے ہمیں دیا. دین اسلام میں اصول دین ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. فروع دین آ جاتے ہیں اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. یعنی تولا تبرا امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہی ہے. تو اس میں یہ کچھ چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے نا کہ نبی بتا دیں
اب خود بتائیں، نبی نے جنگ کے لیے نکلنا تھا، لیکن دین اسلام میں پتہ نہیں کتنے زیادہ چیپٹر ہیں، اور ایک ایک چیپٹر پوری وضاحت رکھتا ہے، وضاحت کا حق رکھتا ہے کہ ایک ایک چیپٹر پہ وضاحت کی جائے۔ ایک ایک چیپٹر جس کو بھی کھول لیں، اصول دین کہو یا فروع دین کہو، ایک ایک چیپٹر بڑا وسیع و عریض ہے۔ تو اب رسول خدا اتنے سارے اتنے کم مختصر وقت میں سارا دین اسے بتائیں تو کیسے بتائیں؟ لیکن یہ سوال ہم سے ہوتا تو یقیناً پریشان ہو جاتے ہیں، یقیناً موبائل یا گھڑی سے ٹائم بھی دیکھتے، اس کا منہ بھی دیکھتے، بھائی کس وقت میں تم نے سوال کر دیا، آ جا ہمارے ساتھ جنگ نہ لڑنا، تو یہ جاتے ہوئے پورا دین بتاتے جائیں گے، آ تو جا، بڑے بڑے مفت خورے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو بھی آ جا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یقیناً یہ کہہ دیتا، لیکن وہ رسول عربی ہیں، انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک اسے دیکھا، اور معصوم کا فرمان ہے کہ اگلے بندے کی حیثیت کو دیکھ کے، اگلے بندے کی معرفت کو دیکھ کے کلام کیا کرو، اس سے بات کیا کرو۔ یعنی ہر بندہ ہر بات کے لائق نہیں ہوتا، ہر بات ہر بندے کے لائق نہیں ہوتی، بعض بندے سیدھی بات میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض بندے سیدھی بات سے ہدایت لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن میں ایک واقعہ کرو کہ ایک آیت ہدیہ کر کے جاؤں، آیتوں سے تو ویسے بھی مجھے پیار ہے، اور آپ کی سنی آیت ہے، کل بھی میں نے پڑھی تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو آگے چل کے وہی کتاب کہتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت نہیں ہوتے پہ بڑی تمہیدی باتیں سن لینا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی کتاب ہے جس سے ہدایت، اب لازمی نہیں ہے قرآن آپ کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، قرآن کہتا ہے میں ہدایت دیتا ہوں، لیکن قرآن کی مثال بارش کے پانی جیسی ہے، یعنی جب بھی بارش کا پانی ہوتا ہے گلدستے پہ ہوگا تو خوشبو پیدا کرے گا، گندگی پہ ہوگا بارش کا پانی آئے گا تو بدبو میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن بھی ایسا ہے، اگر کسی ایسے دل میں جائے گا کہ جس دل میں محبت محمد و آل محمد ہوگی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اگر کسی ایسے کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا کہ جس کے دل میں سوائے بغض محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ نہ ہوگا تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوگا۔ تو نبی مکرم نے اس بندے کو دیکھا، بھانپا، مزاج آشنا تھے رسول خدا ہر نفس کے لیے، تو رسول خدا نے اس کو دیکھ کے اس کے مزاج کے مطابق قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ سوال ذہن میں ہے نا؟ بندہ آیا بھاگتا ہوا، بندے نے آ کے کہا آپ کے لیے دوبارہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے سارا دین سکھائیے، تھوڑا وقت تھا، رسول اللہ نے جنگ کے لیے جانا تھا، اب تھوڑے وقت میں رسول عربی دین سکھائیں تو کیسے سکھائیں؟ لیکن رسول خدا تھے، ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو یقیناً پریشان ہونا اس کا حق تھا، لیکن محمد عربی ہے، محمد عربی نے اس بندے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اس کو بھانپا، اس کا محاسبہ کیا، دیکھ کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا وَفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، یعنی جو کوئی بھی ذرا بھر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن اسے دیکھے گا، اور جو کوئی بھی ذرا بھر بھی برائی کرے گا اسے بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ جیسے ہی رسول معظم نے یہ 2 آیتوں کو تلاوت کیا تو اس نے کہا بس رسول خدا، بس یا رسول اللہ، بس مجھے پورا دین سمجھ آ گیا۔ یعنی اگر دین مبین اسلام کو دیکھا جائے تو ہمارا پورا دین انہی 2 آیتوں کے محور گردش کا رہا ہے۔ کیا کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اسے بھی دیکھے گا، برے عمل کرے گا اسے بھی دیکھے گا، اور
یہ کیا آیت ہے قرآن کی، سورہ کہف یا سورہ مریم کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ وضع الکتاب، قیامت کا دن ہوگا تو اسے نامہ اعمال دکھایا جائے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا، اسے نامہ اعمال یہ دکھایا جائے گا۔ جب دیکھے گا نا تو قرآن کہتا ہے مجرمین مشفقین، جو مجرم ہے نا وہ کانپ رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے، جو بھی مجرم ہے گناہ گار ہیں ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، بلکہ اس کتاب نے تو ہماری پوری زندگی کا محاسبہ کر دیا ہے۔ اور اسی قیامت کے بارے میں ہے کہ سورہ عبس کی آیت ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ایسے ہی مشغول ہوں گے دنیا کے کاموں میں، دنیا کے ان جھمیلوں میں آپ پھنسے ہوں گے، بیزی ہوں گے، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس ایک آسمان سے کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ مشکل موضوع ہے، صرف ہم آپ کو یقیناً حق ہے۔ جب چیخ آواز آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دے گی، جاءت الصاخہ، اس دن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹوں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹے اپنے ماں باپ سے بھی بھاگیں گے، یعنی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یفر المرء، یفر کہتے ہیں جان چھڑانے کو، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہا ہوگا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ اور خدا کی قسم میں نے رسول خدا کی کتنی پیاری حدیث کو تلاوت کیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے اس منظر میں کہ جب ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگے گا، میاں بیوی سے جان چھڑا کے بھاگیں گے، باپ بیٹوں سے، بیٹا اپنے باپ سے، بھائی بہن سے جان چھڑائے گا، بہن اپنے بھائی سے جان چھڑائے گی، یعنی نفسا نفسی کے عالم ہوگا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑوائے گا، اگر نہیں چھڑوائے گا تو وہ جان نہیں چھڑوائے گا کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی۔ ہر کوئی جان چھڑوائے گا، نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اس دن جو مجرم ہیں اپنے فدیے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی پیش کریں گے، اولادوں کو پیش کریں گے، رشتہ داروں کو کہیں گے پیش کریں گے اپنے فدیے کے لیے۔ گناہ جو کیا ہے اللہ کو کہیں گے مالک یہ ہماری اولاد ہے، ہم نے اسے پالا ہے، ہمارا اس پہ حق ہے، اسے لے لے ہمیں معاف کر دے، یہ بھائی ہے اسے لے لے ہمیں معاف کر دے۔ وہ تو کہیں گے لے لے، لیکن نہیں جانتے آگے کون ہے، آگے وہ ہے جو عدل کا بھی خالق ہے، خالق ہے، فدیہ دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے جو کوئی بھی ذرا بھر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن اسے بھی دیکھے گا، ذرا بھر برائی کرے گا اسے بھی۔ اور علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے سر انجام نہ دینا، جو گناہ بھی آپ چھوٹا سمجھ کے سر انجام دو گے حقیقت میں وہ گناہ بہت بڑا ہوگا، سب سے بڑا۔ اور قرآن کہتا ہے نا کہ جو کوئی بھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرا بھر بھی شر کرے گا، شر وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اب قرآن سے نہ پوچھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں بتا دے یہ شر کیا ہے۔
قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر اللہم، کہ وہ ان کے لیے بھلائی ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جو کوئی بھی اس نے کنجوسی دکھا کر مال اکٹھا کیا ہوگا، حقیقت میں جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا، جن کا حق تھا، اسے اس نے نہیں دیا ہوگا، اپنے بینک اکاؤنٹ کو بھرا ہوا ہوگا، اپنی تجوری کو اس نے خالی نہیں رکھا ہوگا، بھر دیا ہوگا، اللہ کہتا ہے قیامت کے اس دن وہ جو اس کا مال ہوگا نا، وہ اس کے گلے کا توق بنے گا۔ گلے کا قیامت والے دن توق ہوگا جو وہ بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، اور کنجوسی سے متضاد ہے خرچ کرنا، اور بہترین خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مثل الذین، یہ بھی آیت قرآن میں، جب فضائل والی آیت قرآن میں ہے نا، اور یہ بھی آیت قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال، ایک جو مال خرچ کرتے ہیں اس مال کی مثال حبہ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، ایک دانے سی ہے، انبتت، مالک دانا کرتا کیا ہے ہمیں تو ہی بتا دے، یہ 22 چک والے تو چپ ہو گئے، انہوں نے تو بتانا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی آیت پر حبہ، ان کی مثال دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابلا، وہ دانا جب تم بوتے ہو نا، اس میں سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ ہم نے زمین کو دیا، زمین نے ہمارا کتنا ہمیں فائدہ پہنچایا، کتنا خیال رکھا، زمین نے ایک دانہ لیا، 7 بالیاں دی، ان 7 بالیوں نے ہمیں 100 دانے دیے، تو ایک دانے کے بدلے ہمیں کتنے دانے ملے؟ 700۔ اللہ کہتا ہے تم جو مال بھی میری راہ میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال یہی ہے، تمہیں 700، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہے گا بڑھا کے دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ اور ایک چیز ہے برکت، معصوم فرماتے ہیں اگر برکت، ہم دعا کرتے ہیں مالک ہمارے گھر میں برکت دے، ہمارے رزق مال جان اولاد میں برکت دے، اللہ کہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ برکت کے اگر 10 حصے کیے جائیں نا، تو 9 حصے برکت تجارت میں ہے، اور 1 حصہ برکت باقی سارے وہ جو کاروبار ہے اس میں ہے۔ 9 حصے برکت کس میں ہے؟ تجارت میں ہے۔ اور علی شبن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں باواز اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے تجارت کیا کرو صدقہ دے کر، کیونکہ صدقہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں جب انسان جائے گا نا تو بعض انسان تمنائیں کرے گا، قیامت والے دن انسان کہے گا ہائے کاش، ان بعض تمناؤں میں مجھے یہ بھی تمنا ملی کہ انسان کہے گا کاش مالک مجھے یہ دوبارہ موقع دے کہ میں دوبارہ زمین میں چلا جاؤں، اور اس پیغمبر کے تقدس کی قسم ہے میں نے تو قرآن کی آیت یہ نہیں پڑھی کہ انسان کہے گا کہ مالک مجھے اجازت دے جا کے میں نمازیں پڑھوں، جا کے روزے رکھوں، جا کے ایک حج کر لوں، زکوٰۃ دوں، یہ بھی عبادت ہے، کوئی شک نہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا انسان کے کہا مالک مجھے اجازت دے تاکہ میں زمین میں جاؤں اور جا کے صدقہ دوں۔ اس لیے کہا گیا کہ میت کا
گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دیا کریں. بعض بعد میں دیتے ہوں گے، بعض پہلے، لیکن کیونکہ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اس میت کو، جس کی بہت زیادہ تمنا کرتی ہے وہ میت، بہت تمنا ہوتی ہے صدقے کی، کاش میرے لیے کوئی صدقہ دے، کاش میرے لیے صدقہ دے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو نا، ایک دمبے جیسی زندگی بسر نہ کرنا، بکری جیسی زندگی بسر نہ کرنا. بکری کیا کرتی ہے؟ جہاں پر سے اس کا نفع نظر آتا ہے وہ نہیں دیکھتی کہ یہ کھیت میں میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے، یہ جو سامنے چیز پڑی ہے، یہ چارہ ہے، یہ کیا میرے لیے آیا ہے یا کسی اور کے لیے آیا ہے. بس اس نے اپنا مفاد دیکھا، جیسے اس کو مفاد ملا اب وہاں چلی جاتی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے. جب اچھی خاصی ہو تندرست ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے جب دیکھتے ہیں تو اس پہ چھری چلا دیتے ہیں، یا وہ اپنی ہی موت خود مر جاتی ہے، یا اسے دیکھ کر تو چھری چلانے والے اسے ذبح کر دیتے ہیں. دو کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے نا، یا اپنی موت. معصوم علی فرماتے ہیں کہ اس دمبے جیسی زندگی بسر نہ کرنا کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. خالق نے پوری کائنات بنائی ہے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے. پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی. جناب نوح کا جب وقت آخر آیا نا تو جناب نوح نے اسرائیل علیہ السلام جناب نوح کے پاس آئے، فرمایا نبی اللہ دیکھ کے فرمایا کیوں آئے ہو، کون ہو؟ فرمایا ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی دھوپ میں کھڑے تھے، توجہ ہے ماشاءاللہ، دھوپ میں کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں چل کے سائے میں چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، اللہ کے نبی ہیں، منع نہیں کرتا میں. چلے گئے سائے میں چلے گئے. سائے میں جا کے ملک الموت نے پوچھا اب روح قبض کر لوں. جناب نوح نے کیا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. جناب نوح نے کہا کہ تجھے میں منع نہیں کرتا میری روح قبض نہ کر، ہاں موت تو حق ہے نا، قرآن یہ تو اٹل فیصلہ ہے نا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے. تو میری موت بالکل میری روح قبض کر سکتا ہے، لیکن ایک بات سن لے، یہ جو زندگی ہے نا یہ میری بالکل، میں نے آج آخری وقت میں یہ بھانپ لیا ہے، یہ جان لیا ہے کہ یہ زندگی، دنیاوی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے دھوپ سے بندے نے سائے میں آنا ہو. دنیاوی زندگی بالکل ایسی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں جتنی آپ کی عمریں ہیں ماشاءاللہ. آپ میں خود اپنی بات کرتا ہوں. کل کو میں بچہ تھا، آپ کے ہاتھوں کے سامنے، میں آپ کی آنکھوں کے سامنے میں جوان ہوا اتنی، تو آج یہ ہے 21-22 سال ایج ہو گئی، آگے 20 سال گزر جائیں گے تو زندگی کا اور حصہ چلا جائے گا، دار سفید ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ بھی 20 سال اجازت ہے یا نہیں ہے جینے کی، تو مالک کو پتہ ہے نا. تو یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، جا رہی ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، چھجوٹ میں مجھے کتاب گفٹ کی گئی، قبر میں کام آنے والی نیکیاں، علامہ سعادت حسین کی یہ کتاب تھی، نام لکھو تعلیم دین کا. اس میں نے ایک واقعہ پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا، میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی ہدیہ کر دوں. 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو کہ ایک مومن تھا، اس کا وقت آخر آ گیا، فوت ہو گیا، اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اسے قبر میں جا کے دفنایا گیا. تو قبر میں جا کے جب دفنایا گیا نا تو دفنانے والے عزیزوں کا دفنا کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری کہ اس کے پاس ایک نور آیا، تھوڑی دیر گزری دوسرا نور آ گیا، پھر ایسا ایسا نور آنے شروع ہوئے. نور نے اسے گھیر لیا، کچھ دائیں کچھ بائیں، کچھ اس کے سر کی جانب، کچھ آگے پاؤں کی جانب، یعنی نوروں نے اس کا پورا احاطہ کر دیا، نوروں نے اسے گھیر لیا. جب سب نور آ چکے نا، ایک دم اسے دور سے ایسا نور آتا دکھائی دیا جو سب نوروں سے زیادہ روشنی تھا،
اس نے آ کے سب پہ غلبہ اختیار کر دیا۔ جب یہ فضا قائم ہو گئی نا تو ان نوروں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کہا کہ ہمیں بتاؤ تم کون ہو؟ تو نوروں نے جواب دیا کہ ہم، ایک کہتا ہے کہ میں اس کے صدقات ہوں، وہ جو اس نے زندگی میں جتنے بھی صدقات دیے تھے میں وہ ہوں، آج قبر کی تاریکی میں نور بن کے آیا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میں ان کی نمازیں ہوں، اس کی روزے ہوں، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی اس نے عمل کیے تھے وہ سارے عمل اس کے وہ نور بن کے اس کے پاس آ گئے۔ تو جب ان سب نوروں نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا، سب نے یکجا ہو کے اس بڑے نور سے پوچھا کہ ہم نے تو اپنی حقیقت بتا دی، ہم یہ تھے یہ تھے یہ تھے، اے نور ہمیں تو بتا، تو جو آیا ہے اور ہم سب پہ غالب ہو گیا ہے، آخر تو کیا چیز ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو اس نور نے، بڑے نور نے چھوٹے نوروں کو جواب دیا کہ میں اس کے دل میں محبت والے محمد جو موجود تھی میں وہ نور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں وہ نور ہوں کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت تھی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہوں، میری وجہ سے تم یہاں ہو، اگر میں نے نہ آنا ہوتا تو آج تم بھی یہاں پہ نہ آتے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین تھے، وہ قبرستان میں گئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ قبرستان میں گیا، میں نے ایک جنازہ دیکھا، لایا جا رہا ہے، پھر اس کو دفنایا گیا، مردے کو دفنانے کے بعد عزیزوں کا عرب چلے گئے، تو میں نے دور سے ایک کتا آتے دیکھا، وہ کتا آ رہا تھا، تو کتا آیا اور آ کے اس کی قبر میں چلا گیا، وہ جو جسے ابھی دفنا کے گئے تھے، کتا آیا اور اس کی قبر میں چلا گیا۔ قبر میں جا کے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے چیخوں کی آواز آئی، دردناک چیخوں کی، میں کیا کر سکتا تھا، سنتا رہا، تھوڑی دیر گزری، وہ کتا قبر سے نکلا اور چلا گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے جب نیچے دیکھا تو اس کا کفن پھٹا ہوا تھا، اس کے کتے کے پنجوں اور دانتوں کے نشان تھے، یعنی وہ زخمی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، حالانکہ بڑا تعجب زدہ واقعہ ہے لیکن میں نے پڑھا ہے تو بیان کر رہا ہوں، سنی یہ بات نہیں کہہ رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا ہی نیک بندہ تھا، شریف تھا، لیکن میں سارے اعمال کرتا تھا، لیکن میرے میں ایک کمی تھی، میرے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں تھی۔ آج جب یہ کتا آیا ہے، آج جب یہ میرے گناہ بن کے آیا تھا تو مجھے انتظار تھا میری نیکیاں آتی، مجھے اب پچھتاوا ہوا، ہائے کاش کہ میں نے وہ بڑی نیکی بھی کی ہوتی تو چھوٹی نیکیاں بھی میرا ساتھ دیتی، بڑی نیکی۔ اور اللہ سورہ نبا میں کہتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے محمد لوگ تم سے ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ نبأ عظیم ہے تو کیا ہے؟ محمد انہیں بتا دے، نبأ عظیم سے مراد خالصتاً علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اور یہ دیکھنا تھا تفسیر میں جا کے، میں نے خود پڑھا، رسول اللہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہی وہ ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ قبر میں بھی جس کا سوال کیا جائے گا۔ علی کی ولایت، یہ علی کی ولایت علی، یہ ایک طاقت کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے،
یہ ایک تنظیم کا نام ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ. ولایت علی. ولایت علی جس کی وجہ سے پوری دنیا نے آج تشیعوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ اس طاقت کا نام ہے ولایت علی. جس وجہ سے پوری دنیا نے تیرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی. اس طاقت کا نام ہے ولایت علی، اور جس کی وجہ سے تجھے ولایت علی کی معرفت ہوئی اس طاقت کا نام ہے ولایت فقیہ. جس وجہ سے میں نے 2-3 دن پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ میں نے مثال دی تھی ولی کی. ولی کسے کہتے ہیں؟ سرپرست کو، جو آپ کا سرپرست ہو، جو آپ کا حاکم ہو، ولی. اب ولی مختلف ہیں، اللہ بھی حاکم ہے، اب اس کی ولایت علیحدہ ہے، رسول خدا کی ولایت، یعنی ولی تو ہے نا، حاکم تو ہے نا. ولی کی طاقت میں نے کہا تھا، ولی کی طاقت اتنی ہے، ولی کا اختیار اتنا ہے، یعنی جب نکاح ہونا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا لڑکی کے ولی کی طرف سے اجازت ہے. یعنی ولی کی اتنی طاقت ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اللہ کا حلال بھی حلال نہیں ہوتا. یہ چھوٹا ولی ہے. اور اب باپ صاحب فوت ہو گئے، فوت بھی ہونا ہے، مرنا ہے سب نے، تو اب جنازہ پڑھانے والے آگے آئے، انہوں نے پوچھا اس کا وارث کہاں ہے، اس کا ولی کہاں ہے. اب تب وہ جو سرپرست ہوگا تب وہ اس کا وہ باپ جو ہے، باپ نہیں ولی بنے گا. اب باپ تو مرا پڑا ہے، باپ کیسا ولی؟ اب ولی بنے گا، سرپرست یا وارث کہنے بنے گا اس کا بیٹا بنے گا جو اس وقت موجود ہوگا، جس میں ولایت کی طاقت ہوگی، جس میں ولایت کی قوت ہوگی. یعنی ایک کچھ لمحے پہلے یا 1-2 دن پہلے کہہ لیں وہ ولی تھا، اب یہ ولی ہے کیونکہ پہلے اس میں طاقت تھی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ باپ نہیں رہا، باپ ہوتا ہے، لیکن اب وہ تمہاری نظروں سے اجل ہو گیا ہے، اب وہ تم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا، وہ ولی نہیں رہا. اب اللہ نے جو ایک اپنا دین بنایا، دین اسلام، دین مبین اسلام آپ تک پہنچایا. میں کہتا ہوں مالک خالق کیا ہماری ہدایت کا کوئی تو نے انتظام کیا ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی میں اللہ ہوں. توجہ ہے، تمہارا ولی میں اللہ ہوں، ورسول ہوں، اس کا رسول ہوں. مالک رسول نے ایک دن چلے جانا ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. علی ولی ہے، مالک علی نے بھی چلے جانا ہے. ظاہری تو نظروں سے اجل ہونا ہے نا. فرمایا ایک کے بعد کلنا محمد، سارے محمد ہیں. اب محمد عربی بولے کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے، اور بعض روایات میں محمد نام لے کے بتایا علی ہے. علی کے بعد حسن جانشین، حسن چلے جائیں گے، یا رسول اللہ حسن چلے گئے، حسین جانشین، حسین چلے گئے، زین العابدین چلے گئے، محمد باقر، محمد. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مر گئے، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایسے ہیں کہ جو نہ ہماری طرح آتے ہیں نہ جاتے ہیں. ان کو ہم اپنی طرح قیاس نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرح حکم نہیں لگا سکتے. نہ ہم آل محمد کو اپنی طرح کہہ سکتے ہیں، نہ آل محمد کو اللہ کی طرح کہہ سکتے ہیں. آل محمد کو اپنی طرح. تو امام حسن نے جانا ہے، امام حسین نے جانا ہے، پھر امام زین العابدین گئے، امام باقر گئے. باتیں مشکل ہے کبھی سن لیا کرو.
دو میں سے رہ گئی، انشاءاللہ فضائل محمد وآل محمد 12 کو صحیح سنائے جائیں گے، لیکن یہ بھی فضائل ہیں۔ امام باقر گئے، امام جعفر صادق، امام صادق گئے، امام موسیٰ کاظم، بندوں کی بوریت کو ختم کرتے ہوئے ڈائریکٹ کہہ دو، امام مسنسکری آ گئے۔ اب امام مسنسکری نے جانا ہے اور بتا کے جانا ہے کہ میرا مہدی آئے گا، یہ تمہیں ہدایت کرے گا، یہ بالکل ایسے ہدایت کرے گا جیسے سورج بادلوں میں چھپ کر تمہیں روشنی دیتا ہے، ہدایت کرے گا۔ لیکن میں کہوں گا یا ابن رسول اللہ جانا تو ہے نا، غیبت تو ہوگی نا، غیبت پر تو جائیں گے۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اپنے وقت کے امام سے مخاطب ہو سکے۔ ہم نہیں وقت کے امام سے بات کر سکتے، البتہ وہ ہم سے کر سکتے ہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے، یہ باریک نکتہ ہے، وہ مل سکتے ہیں۔ اگر ہم میں اتنی طاقت ہوتی تو کون ایسا مومن تھا جو ایک لمحہ بھی دیر کرتا؟ ہم مل سکتے، دعائیں نہیں مانگتے کہ مالک جلدی ہمیں اپنی زیارت فرما، جلدی آ جا، اتنے ضرور، تو ہم ان سے نہیں مل سکتے، وہ ہم سے مل سکتے ہیں جب وہ چاہیں گے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو امام حسن عسکری نے کلیہ بتا دیا، فرمایا ہدایت چاہتے ہو نا، صحیح دین چاہتے ہو نا، من کانا من الفقہاء سائلا لنفسی مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، کہ جو کوئی بھی اپنی نفسانی خواہشات کا مخالف ہوگا، اپنے مولا کے حکم پہ صحیح عمل کرے گا، دین میں غور و فکر کرے گا، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی بات مانے، اس کی تقلید کرے، اس کی بات مانے، اس کی تقلید کرے۔ یہ تقلید پھانسی کا پھندا نہیں ہے، حکم امام حسن عسکری ہے۔ چپ ہو گئے ہو؟ اور اگر یہ پھانسی کا پھندا ہے بھی تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کی آپ تقلید کرتے ہو، اس کے لیے ہے پھانسی کا پھندا۔ اور خدا کی قسم آج دنیا نے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، وہ دیکھا نہیں امریکہ کتنی طاقت کے باوجود، جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم صبح نجف کے اوپر ہمارا حرم امیر المومنین اور کربلا معلیٰ پہ عراق کے اوپر، ان دونوں حرمین کے اوپر، کربلا میں امام حسین کے روزے کے اوپر امریکہ کا جھنڈا ہوگا، تمہیں وہ وقت نہیں جب یاد تھا، جب یہ خبر پہنچی نا ہمارے فقیہ کی طرف، آیت اللہ سستانی آیت اللہ خمینی کی بات ہے، جب عالم دین کو پتہ چلا نا تو بستر بیماری پہ تھے، تڑپ گئے، اٹھے، فرمایا ڈاکٹر کو ان کا آپریشن ہونا تھا، فرمایا میرا آپریشن نہ کرو، آج ضرورت ہے دین کو میری۔ اٹھے، انہوں نے قلم سنبھالی، قلم سنبھال کے فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھ کے کہا کہ تشیعوں پہ واجب ہے جہاد کرنا۔ امام خمینی کی بات ہے، تشیعوں پہ واجب ہے کہ جہاد کریں، واجب ہے۔ انہوں نے امریکہ نے اپنے ڈرون بھیج دیے تھے حملے کے لیے، تیارے ڈرون آ گئے تھے، میزائل نہیں گرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، خدا معاف کرے۔ ان کا نظریہ تھا کہ کربلا میں روزوں کو مسمار کر دے، علی بن ابی طالب کے روزوں کو مسمار کر دے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ تھے۔ ادھر فتویٰ آیا، عوام اٹھی، شیعوں میں جوش آیا، شیعہ اٹھے، سارا کچھ ان کا ارادہ مکمل تھا، یعنی انہوں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا تھا، لیکن اس ایک طاقت کی وجہ سے، ایک فتوے کی وجہ سے وہ اپنے نظریے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ ملعون یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہمارے پاس تو پوری طاقت تھی، ہمارے پاس تو پوری قوت تھی اور پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہم کرتے کیا؟ اللہ خمینی کے ساتھ تھا۔ نعرے پائنتنی سوالک نعرے حیدری، اللہم صلی علی محمد تیری طاقت کا نام،
تیری طاقت تیری قوت کا نام ولایت علی ہے، اور جس وجہ سے تجھے آج ولایت علی کی معرفت حاصل ہوئی اس طاقت کا نام ہے ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ نہ ہوتی ہمیں دین ہمارے تک نہ پہنچتا، مرلہ دین آیا ہے۔ آج دیکھ لیں یہ خطیب یہ مولوی یہ ذاکر پڑھتے ہیں، مولانا صاحب کہاں سے پڑھا؟ فلاں کتاب سے پڑھا۔ وہ کتاب کس نے لکھی؟ فقیر نے لکھی۔ فقیر نہ ہوتے کتابیں نہ لکھتے، کتابیں نہ ہوتی تمہیں کیسے دین کا پتہ چلتا؟ یعنی یہ دین میں ہونے منت ہے فقیر کا، علماء کا، خدا نہ اپنے علماء سے علیحدہ نہ ہونا۔ ولایت علی، یہ ولایت علی خالی علی ولی اللہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے نا، یہ خالی ہم نے آج یہاں پہ علی ولی اللہ پڑھ دیا، ادھر جا کے ہم شراب بھی پی رہے ہیں، ہم جوا بھی کھیل رہے ہیں، ادھر جا کے رشوت، یعنی وہی ہم نے نظام کائنات چلایا جو باقی نظام باقی جو کریں وہی ہم کریں، اور یہاں پہ علی ولی اللہ کہہ لیں۔ ولایت اس خالی علی ولی اللہ پڑھ لینے کا نام تو نہیں نا۔ اور علی ولی اللہ خالی پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے، اگر علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو آج جو بھی یہاں پہ منبر پہ بات کرتا ہے اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن اللہ پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اللہ نے اپنی قرآن میں واضح علی ولی اللہ نہ لکھ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ علی کی ولایت کو میں منواؤں گا، نام لے کے نہیں منواؤں گا، اشارہ دے کے منواؤں گا۔ ولایت علی ولی اللہ۔ اور تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے، وہ ہم نے کیا حدیث نہیں پڑھی کہ جب حاکم شام نے ایک دن نماز پڑھی تو نماز میں بسم اللہ نہ پڑھی تو کہنے والوں نے کہا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ سرکتا فی الصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی ہے، تو نے نماز میں چوری کی ہے، تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا بسم اللہ میں بے ہے، بے کا نقطہ علی ہے، اور مجھے علی سے دشمنی ہے، اور یہ تو معاویہ بھی جانتا تھا کہ جہاں بسم اللہ آ جائے وہاں علی خود ہی آ جاتا ہے۔ کہ بسم اللہ کی طاقت ہے، جہاں تیری بسم اللہ ہے وہاں علی ہے۔ اور میرے سے کسی نے کہہ دیا قبلہ صاحب آپ مولوی بن گئے ہیں نا، تو خدا را یہ نماز سے علی کو نہ نکالنا، تو یہ بات کہ نماز سے علی کو نہ نکالنا یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے اور کم معرفت بات ہے، انتہائی جاہلانہ، کیونکہ نماز رہتی ہی نہیں اگر نماز میں علی نہ ہو۔ دیکھو نا پڑھ کے دیکھو، نماز پوری ہی علی ولی اللہ پہ ہے، دیکھو نا پڑھ کے، اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جز ہے اور با کا نقطہ کون ہے؟ شروع ہی بسم اللہ سے ہوتی ہے، شروع ہی نام علی سے ہوتی ہے، لیکن علی کا نام نہیں لیا، علی کا نام آگے پڑھے صراط الذین انعمت علیہم، مالک مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مالک صراط مستقیم کی تعلیم دے دے۔ سورہ الحمد میں محمد مصطفیٰ نے اپنے مجمع والوں کو سورہ الحمد کی تعلیم دی، سورہ الحمد کی تعلیم دینے کے بعد کہا کہ دعا کیا کرو مالک ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، تو بندے نے سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمیں یہ تو بتا دے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو نبی نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم علی ہے، صراط مستقیم علی ہے۔ علی کے ذکر سے، علی سے کبھی بھی کوئی عبادت بھی خالی نہیں، اور یہ قرآن اور یہ علی
नबी ने इरशाद फरमाया अल कुरान वल अली वल अली वल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये कुरान और अली एक सामत है, एक नाटक है। ये सामत और नाटक ही है, इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी पावर है। यानी अगर तो चाहते हुए सामत कुरान, नाटक अली है, यानी सामत और नाटक में ऐसा रिश्ता है, इतनी ताकत है। अगर सामत पहाड़ों पे आ जाए वो टुकड़े हो जाए, और अगर नाटक खाने काबा में आए दीवार टुकड़े हो जाए। अली के नाम में, अली के इस्म में इतनी कुव्वत। एक दफा एक बंदा अली के पास आया, कहता या अली मुझे आप, मैं बड़ा मकरूज हूँ, तो मेरे लिए कुछ कीजिए, मैंने कर्ज देना है, तो मुझे कुछ अनायत कीजिए। फरमाया वो सामने पत्थर है ना, उसे क्या सोना बन जा, उसे क्या सोना बन जा, मोइज़ात आल मोहम्मद, उसे क्या सोना बन जा। तो वो कहता है पत्थर सोना कैसे बन सकता है। फरमाया मेरे नाम का वास्ता दे। उसने वास्ता दिया, तुझे अली का वास्ता है, सोना बन जा। वो पत्थर था, सोने में बदल गया, लेकिन पत्थर पत्थर होता है, सोना बन के भी उसकी वही शक्ति थी। फिर अली के पास आया, या अली पत्थर सोना तो बन गया लेकिन सख्त है। फरमाया कम मार्फत वाले, तुझे मार्फत नहीं है। जो अली का नाम, जिस अली का नाम पत्थर को सोने में बदल सकता है, क्या पत्थर को मजबूती के, पत्थर की मजबूती को उसके नरम में नहीं बदल सकता। तो मैं तुझे नहीं इल्म, मेरे नाम की बरकत ये है कि मेरा नाम लेकर अल्लाह के नबी जनाब दाऊद लोहे को मोम किया करते थे। दाऊद लोहे को मोम, तो ये नाम अली की ताकत है, नाम अली की कुव्वत है। हर कोई नाम अली बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह की कोई मसलियात है, अल्लाह ने पूरे कुरान में अली का अली नाम नहीं लिया, अपना नाम अली लिया है। बहुवल अली अज़ीम, 8 या 11 मकामात पर अल्लाह ने अपना नाम अली लिया है, लेकिन खुद मौला अली का नाम नहीं लिया अली। अब वो मैं तकरीर सुन रहा था, तो वहाँ पे वो एक मुल्तान के मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे कि जहाँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन खुदा उससे मेरे सामने काश कोई बात करता तो उसे मैं कहता तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह वाज़े है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाज़े है, अली वलील्लाह वाज़े अल्लाह ने नहीं लिखा। कनायतन व इशारतन तुझे अली वलील्लाह बताया, ताकि दुनिया अली के बुग़्ज़ में कुरान को ना छोड़ दे। मसलिहात है अली के बुग़्ज़ में कुरान को ना छोड़ दे। तो ये मैं कह रहा था, ये नाम अली, खाली अली वलील्लाह पढ़ लेना ये विलायत के लिए काफ़ी नहीं है। मैंने यहाँ बैठ के अली वलील्लाह कह दिया तो क्या मैं पक्का मवाली हो गया? अपना किरदार भी ऐसा बना। अगर खाली अली वलील्लाह कहना काफ़ी होता तो कुरान भी अली वलील्लाह कह देता। बंदों पे फतवे लग सकते हैं, खालिक पे फतवे नहीं लग सकते। उस खालिक ने वाज़े अली ना कह के दुनिया वालों को बता दिया कि जब भी विलायत पढ़ना किनायतन इशारतन पढ़ना। विलायत अली कच्ची पक्की रोटी का नाम है विलायत अली? क्या समझ रखा है? किसी इंतशार का नाम है विलायत अली? खुदा की कसम विलायत अली तेरी ताकत का नाम है, तेरी कुव्वत का नाम है, और दुश्मन ने इसी ताकत को इस्तेमाल किया है तुझे तकसीम करने के लिए। इसी ताकत को इस्तेमाल किया है। हर बंदा अपनी कब्र में जाएगा, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। आज मैं हूँ, मैं जो पढ़ूँ मैंने अपना हिसाब देना है, आप जो पढ़े आपने अपना हिसाब देना है। यानी हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। खुदारा इस मुकद्दस और पाक नाम को तफरके में इस्तेमाल ना कीजिए। ये मिंबर है, ये वो जगह है कि जहाँ पे हमने फिज़ाइल अली पढ़ने हैं, मिसाइल अली को नहीं छेड़ना। मिसाइल अली आप देख ले दुनिया में फिर के, पाकिस्तान में जगह जगह पे देख ले, ये 2 चक्र आपके सामने है, बर्बाद हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? सिर्फ
विलायत अली को गलत इस्तेमाल करने की वजह से। कुरान कहता है ना, युसिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, कि बहुत से लोग मेरे से हिदायत पाते हैं, बहुत से लोग गुमराह होते हैं। वो कुरान सामत है, ये नातिक है। अली कहते हैं कि दो लोग मेरी वजह से गुमराह होंगे, हलाक होंगे। एक वो कि जिसने मुझे बढ़ा दिया, एक वो जिसने मुझे कम कर दिया। और गदीर के मैदान में नबी ने क्या कहा, जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। मकसद ये समझाना था, ना अली वलीउल्लाह से आगे बढ़ना, ना अली को हद से बढ़ाना, ना कम करना। विलायत अली इस चीज का नाम है। बस इससे ज्यादा मैं सहमत नहीं दूंगा। खुदा की कसम, तुम्हें यही विलायत अली समझाने के लिए तो मुहर्रम से हुसैन करबला में है। परसों मैंने कहा था ना कि इमाम हुसैन पे 3 हस्तियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पूरी नस्ल कुर्बान कर दी। एक हस्ती का नाम है जनाब मुस्लिम बिन अकील। 4 बेटे थे जो करबला में भेज दिए, वो कूफा ले आए। एक हस्ती का नाम है जनाब रुबाब। अल्लाह ने जनाब अली अस्कर दिया, जनाब सकीना दी। जनाब अली अस्कर को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया, जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब पे कुर्बान कर दिया। तीसरी हस्ती का नाम है खुद जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब के 2 ही बेटे थे, ओनो मोहम्मद। जब चलने लगे हैं ना तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि बेटों को ले जाइए अपने साथ। बाज़ रिवायात में जनाब ज़ैनब को जब इजाज़त मिली ना जाने की, जब हुआ ना निकाह किया मौलानी ने जनाब अब्दुल्ला के साथ, तो क्या कहा कि मेरी एक नसीहत है, नसीहत समझो बेटा, वसीयत समझो। मेरी बेटी ज़ैनब को अपने भैया हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। जब मेरी बेटी इजाज़त मांगे ना तो इसे इनकार ना करना, हुसैन के साथ जाने से इसे ना रोकना। और यही वजह थी, जब अब्दुल्ला ने इजाज़त दे दी ना तो जनाब ज़ैनब चल पड़ी है, अपने बच्चों को भी नहीं लिया। आज मैंने एक रवायत सुनी बड़ी अजीबोगरीब। जब ये काफिला पहुँचा ना मक्का में तो जनाब अब्दुल्ला अपने बेटों को लेके मक्का में आ गए। फरमाया ज़ैनब अकेली जा रही हो, अकेली ना जाओ, तुम्हें नहीं पता जब दीन पे मुश्किल बने, जब दीन पे मुश्किल बने तो सदका दिया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना इसे भी हुसैन पे सदका कर देना। ये और है, एक मोहम्मद है। करबला में इमाम ने 2 फरिश्ते तैयार किए, तो एक फहरिस्त तैयार की शहीदों की, इसमें सबसे पहले जनाब अली अकबर का नाम लिखा, सबसे पहले अपने अहले बैत का नाम लिखा। जब सहाबा को पता चला है ना कि सबसे पहले अहले बैत आ गए हैं तो सहाबा इमाम हुसैन के पास आए। फरमाया ये कैसे हो सकता है कि ख़ानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई फर्द मैदान में जाए और हम खाली देखते रहें, हमारे होते हुए ख़ानदान बनी हाशिम का कोई फर्द मैदान में नहीं जाएगा। जब कहा ना तो इमाम हुसैन ने कहा जाओ मेरे सहाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी है। पहले सहाबियों का नाम लिखते हैं। जो कल का दिन था ना वहाँ जीना मुश्किल था, वहाँ पे मरना आसान था, जीना मुश्किल था। अजब दिन था 10 मुहर्रम का। 10 मुहर्रम का दिन आ गया। ये दोनों भांजे थे, बार बार इमाम हुसैन के पास आते, मामू हमें इजाज़त दे दो, मामू हमें इजाज़त दे दो। फरमाया तुम्हें मैं कैसे इजाज़त दे दूँ, मेरी बहन की निशानी हो तुम, मेरी बहन की पूरी कमाई का नाम है ओनो मोहम्मद है, तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ। तो गए अपनी माँ के पास,
माँ के पास जाके कहते हैं हमें मामू इजाज़त नहीं देती। तो जनाब इमाम हुसैन के पास जनाब ज़ैनब आई, फरमाया क्या मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मेरी कुर्बानी भी अल्लाह की राह में कबूल हो। जनाब ज़ैनब के कहने पे इजाज़त मिली। लिखा है इतने छोटे थे शहजादे, जनाब अब्बास ने खुद उठा के ज़ीन पे सवार किया। जब ज़ीन पे सवार किया ना तो एक दफ़ा मैदान में गए, इन्होंने ऐसी जंग की कि ऐसे दो शहजादे थे, इनकी जंग ऐसी जंग थी कि जिन्होंने दुश्मन की फ़ौज को आपस में लड़वा दिया, आपस में लड़ने लग पड़े। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब क़यामत में थी, क़यामत में जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, अब्बास को बुला के कहा कि बच्चे हैं ना, छोटे हैं, फुरात की तरफ ना चले जाएं, कहीं पानी ना पी लें। अब्बास जाओ बच्चों का पता तो करो ना, ये छोटे हैं कहीं पानी ना पी लें, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अली अस्कर प्यासा हो, जनाब सकीना प्यासी हो, हुसैन प्यासे हो, मेरे बच्चे कहीं गलती से पानी ना पी ले। जनाब अब्बास गए, अब जाके क्या देखा, ये ओलो मोहम्मद है। चल करते करते ज़मीन पे ना संभल सके, जब ज़मीन पे ना संभल सके तो ज़मीन से ज़मीन पे आए। जनाब मोहम्मद ज़्यादा ज़ख्मी थे, शहीद हो गए। जनाब और कम ज़ख्मी थे। जनाब अब्बास पहुँचे, एक दफ़ा जनाब और को उठाया गया, क़याम में लाया गया, कोहराम बपा हो गया। एक दफ़ा सदा आई ज़ैनब कहाँ है, पूछा गया ज़ैनब कहाँ है, कुछ पता करो ज़ैनब का कि ज़ैनब कहाँ गई। जब जनाब ज़ैनब के क़याम में गए ना तो जनाब ज़ैनब है, मुसल्ला बिछा हुआ है, सर सजदे में है। जनाब ज़ैनब पुकार रही है, हमदन हमदा, शुक्रन शुक्रा, मालिक तेरा शुक्र है, मुझ ज़ैनब की कुर्बानी कबूल हो। जब जनाब ज़ैनब को बुलाया गया, जनाब ज़ैनब एक बात आपकी सहमत को तमाम, जनाब ज़ैनब आई है ना तो जनाब ओन का सर अपनी गोद में रखा, माँ की गोद की गर्मी को महसूस करके जनाब ओन ने आंखें खोली, आंखें खोल के एक ही सवाल किया, अम्मा क्या हमने तुम्हारे दूध का हक अदा कर दिया? अम्मा क्या हमने आपके दूध का हक अदा कर दिया? हाँ मेरे शेरों, बड़ा हक अदा हो गया है, माँ तुमसे राजी है। पर मैं अगर दूध का हक अदा हो गया है ना तो जब मदीने वापस जाना तो हमारे बाबा को हमारा सलाम देना, कहना कि एक बेटा आपकी तरफ से कुर्बान हो गया, दूसरा बेटा ज़ैनब की तरफ से कुर्बान। और जब जनाब ज़ैनब पहुंची है ना मदीने में वापस, तो जनाब अब्दुल्ला ने क्या पूछा कि ज़ैनब मैंने सुना है तू अपने बेटों पे रोई नहीं, तूने गिरिया नहीं किया, तू अपने बेटों पे रोई नहीं। जनाब ज़ैनब की चीख निकल गई, रो के कहती है मैंने अपने बेटों पे गिरिया नहीं किया, अपनी बेटों की लाशों को देख के बगैर गिरिया किए हुए मैंने अपनी बेटों की लाशों को छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से हुसैन करबला की ज़मीन पे बगैर कफन के पड़े हुए थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता हुसैन को छोड़ के बेटों पे गिरिया कर। अल्लाह